وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. محترم اسلامی بھائیوں، آپ کے سامنے اللہ کے بہترین ناموں کا سیریز چل رہا ہے. سمجھیے کہ کل اس سیریز کا آخری دن ہوگا. اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کے جو سب سے اچھے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام ہے المعطی. صحیح بخاری میں نام کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے واللہ المعطی. اس کا معنی اللہ عطا کرنے والا ہے. المعطی معنی عطا کرنے والا. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عطا ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ کافر ہو، مسلمان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو. اللہ کی عطا سب کے لیے ہے، لیکن دنیا کے حد تک ایک کافروں کو اللہ دے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں. لیکن اللہ کی عطا مومنوں کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ بات نہیں بھولنا چاہیے. تو المعطی کے معنی کیا ہے؟ عطا کرنے والا. اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے الوتر. الوتر حدیث کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر. بے شک اللہ وتر ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. اس کی وضاحت کیا ہے؟ الوتر کی جو اپنی تمام مخلوق سے منفرد، اپنی صفات کے اعتبار سے ان سے علیحدہ، یعنی الوتر کے معنی کیا؟ اللہ اکیلا ہے. کس معاملے میں اللہ اکیلا؟ تمام مخلوقات میں، تمام جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی بنائی ہوئی جو مخلوقات ہیں، وہ مخلوقات میں سب مخلوقات الگ ہے اور اللہ کی ذات الگ ہے. مخلوقات میں جو اپنی تمام مخلوق سے منفرد، اللہ جیسا کوئی نہیں. دنیا میں اللہ کی جو مخلوقات ہے، انسان، جن، جانور، چرند، پرند، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہے. اس میں اللہ جیسا کوئی نہیں، یہ ہے. اور پھر دیکھو اپنی صفات کے اعتبار سے ان سے علیحدہ، یعنی اللہ کی جو صفات ہے، اللہ دیکھتا ہے، مخلوق بھی دیکھتی ہے، انسان بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے دیکھنے میں انسان کے دیکھنے میں بہت فرق ہے. السمیع، اللہ کی ذات سننے والی ہے. انسان بھی سنتا ہے، لیکن اللہ کے سننے میں انسان کے سننے میں بہت فرق ہے. تو یہ اللہ کی جو صفات ہے، یہ صفات مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن اللہ کی صفات میں اور مخلوق میں بہت فرق ہے. یہ بات یاد رکھنا. تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں علیحدہ ہے. ہر ایک چیز جو ہے سو مسکن جلوہ فیمنن جلوہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ ایک وقت ایک ہی ہے. جی، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. اللہ جوڑے ہے، دوسرے پورے جوڑے ہیں. اللہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب جوڑے جوڑے ہیں. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. دیکھیے اللہ جتنی بھی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کیا ہے؟ جوڑے جوڑے ہیں. زمین ہے، آسمان ہے، انسان ہے، مرد ہے، عورت ہے، اور اسی طریقے سے مخلوقات میں بھی دیکھو آپ، کتا ہے، کتیا ہے، ایسا ہر چیز جوڑے جوڑے آپ کو نظر آئیں گی. لیکن اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. تو اس کے اندر الوتر میں یہ معنی آپ کو ملتا ہے. اچھا، اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے المنان. حدیث کے اندر یہ نام کے طور پہ یہ لفظ ہمیں ملتا ہے انت المنان. اب منان کے معنی کیا ہے؟ بندوں کو مانگے بغیر ابتداءً دینے والا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، بندوں کو مانگے بغیر اللہ تعالیٰ ابتداءً دے دیتا ہے.
دنیا میں اللہ سے نہیں مانگنے والے کتنے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے نہیں، سب کو کھلاتا ہے نہیں کھلاتا ہے. تو یہ المنان کے اندر جو ہے یہ معنی پایا جاتا ہے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ المنان ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی بتایا گیا ہے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازنے والا. اللہ بڑی بڑی نعمتیں، دنیا میں کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی، اس میں سے کتنی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. بڑی بڑی نعمتوں سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. تو یہ اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے جسم میں انسان اگر غور کرے تو کافی ہے. یہ آنکھ ہے، یہ سننے کی طاقت ہے، یہ بولنے کی قوت ہے. اگر انسان کے پاس ایک آنکھ، دو آنکھوں کی جگہ ایک آنکھ نہیں تو بھی اس کی آنکھ کی ویلیو اسے معلوم ہوتی رہتی، پریشان ہو جاتا بندہ. دو آنکھ کی جگہ صرف ایک آنکھ کام کرے تو پھر وہ ایک آنکھ کی نعمت کا احساس اسے بار بار ہوتے رہتا. اللہ کتنی بڑی نعمت مجھ سے چھن گئی نا، کتنی بڑی نعمت مجھ سے، میں کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا نا. تو یہ اللہ تعالیٰ المنان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اچھا، اللہ کے پیارے پیارے نعمتوں میں سے ایک نام ہے الولی. الولی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ اللہ کارساز قابل حمد و ثنا. الولی مانے کارساز، مدد کرنے والا، دوست کے معنی میں بھی آتا ہے یہ. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، مومنوں کا کارساز ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یعنی تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا مدد کرنے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. الولی کارساز، مدد کرنے والی ذات. اور اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے الوہاب. الوہاب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انک انت الوہاب، بے شک تو ہی نوازنے والا ہے. الوہاب کے معنی کیا؟ نوازنے والا. اور اس کے اندر یہ معنی بھی آتا بغیر بدلے کے نوازنے والا. اللہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہم کو آنکھیں دیا، کان دیا، ناک دیا. اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک ہم کو کھلاتا ہے پلاتا ہے. سانس، اللہ سانس، دن میں کتنے مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ کچھ مانگتا ہے کیا میرے سے، آپ سے؟ کچھ نہیں. بغیر بدلے کے اللہ ہم کو سب کچھ دے رہا ہے، سب کچھ نواز رہا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے. یہ الوہاب، نوازنے والا. جب اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے، دینے والا ہے، تو جب بھی ہم کو کچھ ضرورت پڑے تو کس سے مانگنا؟ الوہاب، اللہ سے مانگنا. اللہ تعالیٰ کی ذات الوہاب ہے، دینے والی ذات ہے، نوازنے والی ذات ہے. تو انسانوں پر بھروسہ نہیں، الوہاب پر بھروسہ رکھو. نوازنے والی ذات ہے وہ ہے. اگر آپ اللہ کو پورے طریقے سے الوہاب مان کر اس سے مانگیں گے تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے دے گا، کیسے نوازے گا. بہرحال محترم بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں میں سے نوبت پر 6 نام الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم بیان کر چکے ہیں، اور 3 نام باقی ہیں. کل آپ کے سامنے اس کا معنی اور اس کا مطلب بیان کیا جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب لوگوں کو جو بھی نام یہاں ہم سیکھ رہے ہیں ان ناموں کے معنی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.